میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے سب تو پہلے اللہ نے تیناں بندیاں نال جہنم دا افتتاح کرنا ہے. تیناں بندیاں نو اللہ پر سب تو پہلے جہنم دا لقمہ بنانا ہے. اللہ میرے تو محفوظ فرمائے, اللہ بچا کے رکھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو قیامت دا دن ہوئے گا, سب تو پہلے تیناں بندیاں نو جہنم اندر سٹیا جانا ہے, تیناں بندیاں نال جہنم دے افتتاح کیتا جانا ہے, جہنم نو تڑپایا جانا ہے, جہنم نو گربایا جانا ہے. اللہ میری توبہ لوگوں ذرا تیار نہ سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے دین ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أخي ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عن عبد الله بن مسعود
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معظمہ وات خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا احسان عظیم ہے۔ رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اپنے گھر اندر اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونے دی سعادت بخشی ہے۔ اللہ میری حاضری تساں سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ حضرات بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ضروری سوالات دے حوالے نال کچھ بات تہاڈی خدمت اندر رکھن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو ضروری سوالات نے، جو ضروری کوشچن نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے متعلق سانو غور و فکر اور تیاری محنت کوشش کاوش کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان پیدا فرمایا ہے، نیکی اور بدی دی کشمکش شروع تو چلی آ رہی ہے۔ بڑے بڑے نیک بھی نے، بڑے بڑے بد بھی نے، بڑے بڑے چنگے بھی نے، بڑے بڑے گندے بھی نے، بڑے بڑے عبادت گزار بھی نے، اور بڑے بڑے بد کردار فاسق و فاجر بھی نے۔ نیکی کرنے والے اندھا اللہ دے سر احسان کوئی نہیں، اور برائی کرنے والے نے اللہ دا کچھ بھی نہیں بگاڑ لینا۔ ساری دنیا باغی بن جائے، ساری کائنات اللہ دی نافرمان بن جائے، اللہ دی شان اندر ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا، اور پوری دنیا ایک ولی متقی پرہیزگار انسان دی طرح بن جائے، اللہ تعالیٰ دے اختیارات دے اندر اور اللہ پاک دی عزت دے اندر اضافہ نہیں ہو جائے گا،
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اے میرے اللہ دا قانون ہے، اے میرے اللہ دا دستور ہے، اے اللہ پاک دا فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کرے کوئی تو پڑھے کوئی۔ حضرات مالک کائنات نے فرمایا ہے اور لوگوں جن نے نیکی کرنی ہے انہیں اپنا بھلا کرنا ہے، انہیں اپنا فائدہ کرنا ہے، اپنی دنیا بھی بہتر کرنی، اپنی قرب قبر بھی اچھی کرنی، اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ اور جنہیں رب دی نافرمانی کرنی ہے انہیں بگاڑنا ہے تو اپنا ہی بگاڑنا ہے۔ دنیا دی ذلت مقدر ہے، قبر تنگ ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، ایسا بندہ رب دی گرفت کو نہیں بچ سکے گا۔ دعا کیجیے اللہ پاک مینوں تو آنو تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، مالک کائنات نے فرمایا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ انصاف دے ترازو دے اندر، اللہ حساب دے کولو دے اندر لوگوں نے چھوڑے گا، پائی پائی دا حساب لے آ جائے گا۔ حضرات ذرے ذرے دا حساب لے آ جائے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، یہ ساری ویڈیوز، یہ سارے پروگرام، انسان دے سارے پلان اس کر کے سامنے آ جائیں گے، انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ میری یاد آیا ہے صحیح مسلم اندر حدیث پاک ہے، میرے اور تساں دی ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابن آدم نو سامنے کھڑیا کر لینے۔ آقا دا فرمانے اللہ پاک بندے نو سامنے کھڑیا کرے گا، اللہ اور بندے دے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے دے درمیان کوئی ترجمان نہیں۔ حضرات میرے آقا دا فرمانے انسان دے دائیں طرف انسان دے اعمال ہون گے، بائیں طرف انسان دیا بد عمالی اور اعمال ہون گے، سامنے جہنم نظر آ رہی ہوئے گی۔ حضرات محترم میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن دی اس کفیت نو، اس اللہ دے دبدبے، اللہ دے روب اور اللہ سبحانہ و تعالی دی بڑائی اور کبریائی نو میرے اللہ کبھی میرے آقا بیان کر کے کبھی کبھار زاروں کی تار رویا کر دینے۔ دعا کرنا چاہنا اللہ میں نے تو انہوں بھی فکر نصیب فرمائے۔ ضروری سوالات نے آدرات آننا سنیے جو مشہور اندر ایک حدیث پڑھیے، یہ صحیح جامع ترمذی دی اندر سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث پاک بیان کر دینے۔ ایک حدیث انشاءاللہ میں بیان کرنی ہے اور اس کا تھوڑا جا مطلب مفہوم دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق دے وے۔ انشاءاللہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سوال او یاد کروانے نے جن انشاءاللہ یاد بھی ہو جان گے اور دعا بھی کیجئے۔ رمضان کا مہینہ آ رہے ہے، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا، جو کمیاں کوتاہی ہو گیا سو ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ پاک انہاں سوالات دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اودنا تیار نہ سماعت فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ صحیح ترمذی کی حدیث پاک میرے پاک نبی دا فرمانے حدیث میں لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ابن آدم نو اللہ نے مینوں بھی سامنے کھڑیا کرنا ہے، اللہ نے تینوں بھی سامنے کھڑیا کرنا ہے، مرد نے بھی کھڑیا ہونا ہے، عورت نے بھی کھڑیا ہونا ہے۔ حضرات میرے آقا دا فرمانے حدیث میں کہ لوگوں ہر ابن آدم نو، ہر آدم دے بیٹے دے بیٹی نو رب العالمین نے اپنے سامنے کھڑیا کر لینا ہے۔ حضرات رات آنا سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کوئی بندہ اللہ دے سامنے قدم ہلان دی جرات نہیں کر سکے گا، کسی نے قدم اٹھان دی ہمت نہیں ہوئے گی، جرات نہیں ہوئے گی، انہیں طاقت نہیں، انہیں ہمت استطاعت نہیں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں حتی یسأل عن خمس، ہر بندے کو 5 سوال کیتے جان گے، ہر بندے کو 5 سوالہ دا جواب ضرور لیا جائے گا، جب تک نہ اس ضروری سوال حل نہیں کر پائے گا ان سوالہ دا جواب نہیں دے پائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا تب تو کوئی بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر یہ جواب نہ دے پایا، اگر یہ کول جواب نہ آئے، یہ انسان دا انگ انگ جواب دے گا، انسان دا لو لو جواب دے گا، وہ انسان دے اعضاء جواب دیں گے۔ اور اللہ دا قرآن سنیے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، انسان مال کے کائنات سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ انسان دی اکھاں گواہی دین گیا، اکھاں بولن گیا، اکھاں بولن گیا، انسان دی اکھاں بول بول کے گواہی دین گیا، انسان دے کان بول کے گواہی دیں گے، انسان دے اعضاء، انسان دے اے پارٹ جڑے نے ایک گواہیاں دے رہے ہوں گے، انسان دا انگ انگ بولے گا، انسان دا لو لو بول کے کہے گا۔ اور لوگوں اللہ دا قرآن انسان اکھاں پکا رہ گیا، انسان اپنے وجود نے مخاطب کر دے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور تسی میرے خلاف ہی ہو گئے، اے گھر دے گواہ، اے گھر دے پیتی مار گیا جے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا میرے مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں، انسان حقا بکا رہ جائے گا، اپنے اکھاں مخاطب کرے گا، اپنے کنانو، اپنے انگ انگ تے لولو جسم دے، میرے آقا اللہ دا قرآن جسم نو مخاطب کہے گا لما شہدتم علینا، او میں تہاڈی خاطر تے سارا کچھ کردا رہیا، میں تہاڈی خاطر حلال حرام دی پرواہ کوئی نہ کیتی، میں جہاد نجات پہ پرواہ کوئی نہ کی تھی، تانوں آرام مہیا کرنے واسطے، تہاڈی خوبصورتی واسطے، تہاڈی فٹنس واسطے میں سارا کچھ ہی کرتا۔ آج میرے خلاف ہی ہو گئے ہو، آج میرے خلاف ہی گواہیاں دینی شروع کر دیتی نے۔ اور لوگوں اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اے عذاب بول کے کہنے لگے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، سانو انہیں بلایا ہے جس اللہ نے ہر انسان بولن دی طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ دے حکم نال بولے، اللہ دے آرڈر نال بولے، اللہ دے حکم نال سے گفتگو کر دے پے۔ اور لوگوں قرآن کریم دا دوسرا مقام ہے، اللہ دا قرآن ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان سامنے کھڑا ہے، زبان اللہ کا لگ گیا ہے، بندہ زبان گونگا ہو گیا ہے، قوت گویائی ختم ہوگی، یہ بولنا چاہتا لیکن بول نہیں پائے گا۔ ادھر سوال نہیں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دے قرآن نازل ہویا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. لوگوں زبان تالا لگ جائے گا, زبانہ بند ہو جان گیا, قوت گویائی ختم ہو جائے گی. میرے اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ لوگوں میرے نال تہاڈے ہاتھ گلاں کر رہے ہون گے, انسان نے پورے بول رہے ہون گے, انگلیاں گواہی دے رہی ہون گیا, انسان دے ہاتھ بول بول کے گواہیاں دیں گے, انسان دے پیر گواہیاں دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر. سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ہر بندے کو 5 سوال ہونے نے. بولو کنے سوال. نوجوانوں تو بھی سوال یاد کروانا چاہنا, اپنے بزرگوں بھی یاد کروانا چاہنا, اپنے ماما پہنا بیٹیاں بھی سوال یاد کروانا چاہنا. سوال یاد کرو تو انہاں دی تیاری کریے. یہ ایسے سوال دے کہ انہاں دے جواب دین تو بغیر جان نہیں جو چھٹنی. اور ذرا اللہ سننا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ پہلا سوال ہے, پہلا کوشچن ہے, پہلا ضروری سوال ہے, میرے کول بھی ہونا ہے تے تیرے کول بھی ہونا ہے, حاجی صاحب کول بھی ہونا ہے, نمازی کول بھی ہونا ہے, بڑے کول سوال ہونا ہے. پہلا سوال کی ہے ان امورہ فیما افنا. بندے سوچ نہیں, اللہ فرمائیں کہ میرے بندے اے 10 زندگی کتھے ضائع کر کے آیا. 70 سالہ زندگی 80 85 90 سالہ زندگی کیویں برباد کر کے آیا, کیویں ضائع کر کے آیا. اے شب و روز تیرے کتھے گزر دے رہے, راتاں کتھے گزاریا, دن کتھے گزارے, کی کردا رہیا. اللہ 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 میں کہا کرنا کہ عمر گزاری بڈڑا ہویو. کئی بڈھے ہو کے بھی رب دی نافرمانی تو بعد نہیں آندے, نبی دی نافرمانی تو بعد نہیں آندے. کیا فائدہ اسی زندگی دا. اے اللہ عمر گزاری بڈڑا ہویو تے جھک گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں بعد نہ آویں شاوا مرد دلیرا. واللہ تیری عظمت و صدقے جاواں تیرا رب فرماوے جے تو ہونی آ جا بڑی ہوگی. رب فرماوے جے تو بندے اور میرے در تے آوے, کدی نہ چڑکا تو جس ویلے او مینوں آن بلاوے. او میرے بندے نہ کر ساڈی نمک حرامی, اور میریاں کھا کے میریاں بغاوتاں نہ کریا کر, میری کھا کے میری نافرمانی نہ کریا کر. میں زندگی دیتی میری مخالفت نہ کر, میرا حکم منیا کر, نہ کر ساڈی نمک حرامی. عقل کے آسو خالی نہ کر دور ہو جاسے بس کہ خداوند عالی. سوچئے مال کی کائنات دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. ایمان والو سوچو تے صحیح کی کچھ کیتا دے اگلے جان واسطے. حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو
پہلا سوال زندگی دے متعلق عمر دے متعلق ہوئے گا، عمر کتھے برباد کر کیا ہے، عمر کیویں ضائع کر کیا ہوتے کی جواب دیاں گے۔ حضرات میں بھی سوچا تے تو بھی سوچنا، میرا بزرگ سوچے، میری ماں سوچے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوسرا سوال ذرا دھیان نہ سنیے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى۔ نوجوانوں، اللہ دی عزت دی قسم تہاڈی بڑی قدر و منزلت جے، تہاڈی جوانی دی بڑی قیمت ہے۔ مجھ سوچی کہ میرے رب نے صرف ٹک ٹاک واسطے پیدا کیتا ہے، پوچھیا جانے ایک میں نہیں کہہ رہا، دو جہانے دے سردار نے فرمایا ہے اللہ میں نے تینوں تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ اللہ فرمان کے میرے بندے میں تیرے سونی جوانی عطا فرمائی، میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، میں اللہ نے تیرے شباب عطا فرمایا، میں اللہ نے تیرے صلاحیت عطا فرمائی۔ اور نوجوان ذرا میرے سوال دا جواب دے دے، جوانی ضائع کتھے کر کے آیا، جوانی برباد کتھے کر کے آیا، جوانی کتھے لوٹا کے آیا؟ میرے سونیا اگر ہاتھ بننے جائز ہوندے میں ہاتھ بن کے تیرے سامنے عرض کردہ فلمہ دے جوانے ضائع نہ کر، ٹک ٹاک دے جوانے برباد نہ کر، فیس بک دی نظر جوانی نہ کریا کر۔ سونیا اپنے جوانی نے ضائع نہ کر، داغ نہ لا گندیا نہ کر، اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا وا سونیا اگر جوانی دی حفاظت کرے گا، جوانی دی قدر کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیرے جوانی دا مل پا دے گا۔ حضرات دھیان نہ سنیے، میں بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ دے سائے تلاوہ کو سایہ نہیں ہونا، اے زمین بدل جانی، آسمان پھٹ جانا ہے، اللہ میری توبہ سورج قندیل دے فاصلے تے آ جانا ہے، لوگ پسینے در شراب اور تڑپ رہے ہوں گے، اللہ میری توبہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہونا ہے، اس 7 قسم دے بندے ایسے ہون گے، اس 7 طرح دے لوگ جنہاں وچ مرد بھی شامل نے، عورتاں بھی شامل نے، 7 طرح دے لوگ ایسے ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنہاں لوگوں اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، او سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے۔ سیانے کہندے نے نیکی دا مزہ بھی جوانی دے اندر ہے تے گناہ دا مزہ بھی جوانی دے اندر ہے۔ جدہ انسان بڑھا ہو جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، حسابی طاقت کھو جائے، ہاں جی پھر انہیں ڈگ کے ٹہ کے رول کھول کے مسیطے جانے اور انہیں کتھے جانا ہے۔ حضرات کو جوانی دا مزہ نہیں دے، زندگی اپنی ایسی گزارو، نیکی دا مزہ جوانی دے اندر، گناہ دا مزہ بھی جوانی دے اندر ہے۔ اور سنیے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے، سینہ نوجوان سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، اے تیرے دولت آرام نہ لین دیندی، بھلیا قبر دا سب عذاب تینوں، مر ربو کا کہن گے مار گرزا، اللہ میرے تین معاف فرما دے، مر ربو کا کہن گے مار گرزا، اگو آونا نہیں جواب تینوں، اتھے روے گا دیکھ کے عمل نامہ، اتھے روے گا دیکھ کے عمل نامہ، او دینا پوے گا جدو حساب تینوں، پکے محل تے ماڑیاں والے آئے، ایک دن کھیرن آن تقدیر تینوں، تیرا مال کمایا رہ جانا، جدو موت دا بچیا تیر تینوں، نہلا کے کفن پھر دے دیون، ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، آج بند
بندگی رب دی کر بندے دتی زندگی رب قدیر تینو سنیا اے میلی ہونا نہ دیویں پوشاک تائیں تیری استری تے تیری پریسنگ نہیں نہ مکدی او میلی ہونا نہ دیویں پوشاک تائیں رہن دینا نے ایتھے تقدیر تینو شاید کفن بھی نہ ہوئے نصیب تیرے شاید کفن بھی نہ ہوئے نصیب تیرے جدو موت دا وجہ تیر تینو ایتے بلباں تے ٹیوباں دی لو کرنے اپنا اصل نہیں یاد مکان تینو اوتھے دیوا بتی نہ رون کھنے پل جانگے سب گمان تینو سوال کرنگے منکر نکیرہ کے جدو ملنگے قبرستان تینو کیڑا رب ہے نبی ہے دین تیرا وے نال غضب دے پچھنگے آن تینو میں مبارک بعد پیش کرا جو جوانی دے اندر نماز دے پابند نے میں مبارک بعد پیش کرا جنہاں نے جوانی بھی اللہ نے غیرت والی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ نے حیا اور ایمان نصیب فرمایا لوگوں طرح پیار نہ سماعت فرمائیے گا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت دا دن ہونا ہے 7 طرح دے بندیانوں مردہ عورتانوں اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا میں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا ان 7 طرح دے لوگوں میں جو ایسے بھی لوگ نے اور لوگوں طرح تیار نہ سنیے حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا ورجل وشاب نشا فی عبادت اللہ جدہ جوانی میں تو یرانہ رب نال پہ گیا اللہ 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 جنہیں جوانی دن اپنا بیلی رب نو بنایا ہے جنہیں جوانی دن اپنا پیار رب نال پایا ہے اپنی محبت رب نال پا لیاں نے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والا جوانی دے اندر نماز دی پابندی کرنے والا جوانی دے اندر تہجد دی پابندی کرنے والا جوانی اندر قرآن دی تلاوت کرنے والا جوانی دے اندر اللہ دے گھر نال محبت اور پیار کرنے والا میرے پاک پیغمبر علی کے سلام فرمان دینے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے نوجوان سر پرائے دے گا اللہ عزت نصیب فرمائے گا اللہ مقام نصیب فرمائے گا پوری کائنات دے سامنے اللہ سے نوجوان اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا لکھاں کروڑا اربا کھربا دنیا ہوئے گی اللہ اپنے عرش دے ٹھائے تھلے کرسی دے گا کتنی بڑی عزت علی کر لے اور اے میرے آقا نے فرمایا سی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اغتنم خمسا قبل خمس صحابہ 5 چیزاں نو غنیمت جانو 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جانو 5 چیزاں نو فائدہ اٹھاؤ 5 چیزاں تو میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے دی میں حیات کا قبل موتی کا آپ نے زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانو زندگی نو غنیمت جانو ان عمرہی فیما افنا زندگی نو غنیمت کنے ایسے لوگ نے قیامت دا دن ہوئے گا نا پھر بندہ کہے گا ربنا فرجینا نعمل صالحہ انا موقع اللہ میں انہوں نے یقین آگے ایک اور واپس بھیج دے تو بڑی نیکی کریں گا لیکن پھر کسی نے آنا ہاں حضرات سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو حیات کا قبل موتی کا موت آن تو پہلے زندگی نو غنیمت جانو شباب کا قبل حرامی کا نوجوانوں میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں بڑھاپے آن تو پہلے جوانی نو غنیمت جانو اللہ میرے بزرگان سلامت رکھے لمبی زندگی عطا فرمائے جوانی جے سجدہ کر میں دیکھیا کنی ایسے لوگ نے میں جیدانوں بڑھاپے دی اندر بغیر سجدے تو نماز پڑھ دیا دیکھے آئے ہاں
سجدہ کرنا چاہتے لیکن کر نہیں سکتے، عذر بن گیا کہ مجبوری بن گئی، کمر ساتھ نہیں دیندی، قوت ساتھ نہیں دیندی، کوئی اور اللہ معاف فرمائے انسان دا حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے، ہون ٹائم ہے بندہ کہے کہ میں سجدہ کرنا ہے، اللہ میں جھکنا تیرے سامنے، لیکن آسمان تو وعدہ ہے کہ ہون نہیں، ٹائم گزر گیا۔ شباب کا قبل حرامی کا، میرے آقا دا فرمان ہے صحابہ اپنے بڑھاپے تو پہلے جوانی جو غنیمت جانیا کرو، توجہ کرو نم سلمانو، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحت کا قبل سقمی کا، بیماری تو پہلے صحت نو غنیمت جانو، بیماری آن تو پہلے، تکلیف آن تو پہلے صحت نو غنیمت جانو، فائدہ اٹھاؤ اپنے صحت ہو۔ اور چوتھی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ، آقا نے فرمایا غنا کا قبل فقری کا، لوگوں اپنی تنگ دستی تو پہلے، برا ٹائم آن تو پہلے اپنے مال و زر نو غنیمت جانو۔ کئیاں کول پیسہ ہوندہ ہے ایویں لوٹائی گیا، ادھر سٹ، ہاں جی ہن ٹائم گزر گیا، ہن کہندا ہے کاش میرے کو دولت ہوئے میں بھی صدقہ، پھر کاش کسے کام نہیں دیا، یہ ایویں حسرت ہی رہ جاندی جی۔ پنجویں بات ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنی مصروفیت تو پہلے اپنے فارغ رہنو غنیمت جانو، بندہ اینا بیدی ہو جائے، اینا مصروف ہو جائے، اینا بندہ پھنستا ہے کاروبار اندر، برادری معاملات دے اندر یا کسی اور مسئلے دے اندر بندہ پھنس گیا ہے، یعنی عبادت دا ٹائم نہیں ملدا پیا، نماز دا ٹائم نہیں مل رہا، قرآن دے تلاوت دا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنی مصروفیت تو پہلے اپنے فارغ رہنو غنیمت جانا، فائدہ اٹھاؤ، زیادہ نیکیاں کریا کرو۔ حضرات بات دورہ نکل جائے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں رب العالمین نے سوال کرنے نوجوان کولو، مرد کولو تے عورت کولو، اللہ نے جوانی عطا فرمائی، اللہ نے طاقت قوت شباب ہمت عطا فرمائی، اور دس میرے بندے بندی جوانی کتھے ضائع کر کے آیا، جوانی کتھے بدبار کر کے آیا، اللہ اکبر کبیر۔ حضرات رات یارنا سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی عظمت و صدقے داماد لوگوں، صحابہ دی جوانیاں گزریاں نے یا اللہ دے قرآن دی تلاوت دی اندر یا محمد رسول اللہ دی اطاعت اور تابعداری تے فرما برداری دے اندر۔ میں دعا کر سکر اللہ میرے نوجوانوں نو صحابہ جیسی جوانی نصیب فرما دے، وہ بھی تو جوان تھا، اج دے بھی جوان نے، ہے اللہ مالک کائنات نے اہمیت نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سارے جوانی نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واتابہم فتحا قریبا۔ تائیں تی عرض کریا کرنا، تائیں تی عرض کریا کرنا، رات رات آنا سنو میں کہہ کرنا کہ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتا دے اونا لی اعلان ہو گئے۔ ابو بکر پیارے کر بار لوٹایا ہے، عمر نے آقا دا چمان ودایا ہے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے اور جنتا دے اونا لی اعلان ہو گئے۔ نوجوان حضرت آنا سنی صحیب دی بلال دیا ویکھو قربانیاں او دین اتواریاں سی جنہاں نے جوانیاں۔ تیری جوانی غصہ نہ کری، تیری جوانی
گندے پروگرام سن لیا گزرے صحابہ دی جوانی رات رو تہجد دی اندر گزر جاندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیب دی بلال دیاں ویکھا قربانیاں ارے دین اتواریاں سی جنان جوانیاں سلا کے ملیا کہ راضی اونا اتے رحمان ہو گئے راضی اونا اتے رحمان ہو گئے جنتاں دے اونا لی اعلان ہو گئے حضرات دور بہادر نکل جائے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تیسرا سوال پہلا سوال زندگی دے متعلق دوسرا سوال جوانی دے متعلق تیسرا سوال دکاندار ادھرا تیان نہ سننا تاجر ادھرا تیان نہ سننا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَعَنْ مَالٍ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ او میرے بندے سوال دا جواب دے دے دولت کیویں کمائی پیسہ کیویں اکٹھا کیتا اللہ نے پوچھنا ہے مارکیٹ کیویں بنا لئی کاروبار کیویں چمکایا گڈی کتھوں لے لی کوٹھی کیویں بن گئی رب نے پوچھنا ہے اللہ سنو حلال دے دے حلال دے دے اللہ کسی نے کسی دم محتاج نہ کرنا صبر نے چولیاں پر کے اللہ نے فرما آمین کہہ دے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے سوال ہوئے گا میرے بندے دولت کیویں اکٹھی کر کے آیا پیسہ کیویں جمع کر کے آیا ہے میرے اللہ اتنی بات رد کرنی کافی سمجھا گا دکاندارا ذرا دھیان نہ سو تولیا سوچیا کر دکاندار ناپیا ماپیا کر میرے آقا نے فرمایا قیامت میں سوال ہونا ہے اور چوتھا سوال کی ہونے والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وَفِيمَا أَنفَقَهُ او میرے بندے اس سوال دا جواب دے دے پیسہ کتھے لگا کے آیا دولت کتھے لگا کے آیا پیسہ کتھے لوٹا کے آیا او تے کی جواب دے آنگے اللہ خون پسینے دی کمائی سی منڈے دے بیاہ دے 50,000 دے شرلیاں نو اگلا چھڑی سی یہ جواب ہوئے گا چنگے پہلے اساڑے صحیح بال نہ ہوتے انہوں نے خوب آتش بازی چلائی خوب آتش بازی چلائی تے وہ میرے دوست میں کہنے لگے شادی چلیے نا میں کہ یار کی جانا ہے تھکے نہ لے گئے تے جا کر حضرت صاحب کس کام لگے ہو انہوں نے جواب پتہ کی تھی پیسہ میرا تو انہوں کی تکلیف ہے واہ میرے اللہ میں کہ اللہ پاک تنہوں ہدایت ہی دے منیا تیرا پیسہ ہے تو میں کہہ رہا تو حلال دا پیسہ کیوں گندے کمچ لانڈے ہیں خوش قسمت نے وہ لوگ جنہ دا پیسہ مساجد سے لگ جائے اور جنہ دا پیسہ مدارس سے لگ جائے خوش قسمت نے وہ لوگ جنہ دا پیسہ دین دے طالب علمت لگ جائے خوش قسمت نے وہ لوگ اور جنہ دا پیسہ یتیمت لگ گیا غریبت لگ گیا مسکینات لگ گیا وہ اللہ دی قسم اللہ نے ایسا پروٹوکول دینے ایسا اللہ نے سرپرائز دینے ایسی اللہ نے عزت دینی بندہ حیران رہ جائے گا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگا قیامت دن ہوئے گا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت دن ہوئے گا ایسا بندہ چھپا چھپا کے صدقہ کرے لوکا لوکا کے صدقہ کرے اللہ سانو بھی اپنا ڈر اور اللہ اپنا خوف نصیب فرما دے ساڑی تے اللہ محفل میں حالت ہی بن گئی جب تک دسا بدنا دسیے نہ سانو چین ہی نہیں آدھے اے بھی خارش ہوتی رہندی میں جی اتھے پیسے دیتے اتھے دیتے یار کوئی ایسی نیکی بھی کار جیدہ رابط اللہ کسی نے پتہ ہی کوئی نہ ہوئے کوئی ایسی نیکی بھی اللہ کروا لے جیدہ اللہ تعالیٰ کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے چھپا کے صدقہ کرنے والا ہے لکا کے صدقہ کرنے والا ہے حضرات میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اس طریقے نہ صدقہ کرے خاموشی نال آہستہ آہستہ راہ دی طریقی رات دے اندھیرے دی اندر
انہیں کس غریب تے صدقہ کیتا ہے، مسکین تے احسان فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے سخینوں قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سانو انہاں لوگاں اندر شامل فرمائے، اللہ سانو بھی انہاں لوگاں اندر جگہ نصیب فرما دے۔ صدقہ ظاہراً بھی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں، ہاں نیت انسان دی اپنی ہے، کسی نو ابھارن واسطے یا کسی نو اور نو توجہ دلان واسطے، کسی اور نو بھی نیکی طرف جناب توجہ کرنے واسطے بندہ صدقہ کرے، نیت ہے کہ یار کسی اور ساتھی نو پتہ لگے گا، وہ بھی ذرا پہل کرے گا، وہ بھی محبت اظہار کرے گا۔ اگر ایسی نیت ہے تو بالکل درست ہے، اگر یہ پتہ لگے بلے بلے جی کیا بات ہے، چودھری صاحب نے، حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے بڑا صدقہ کیتا ہے، بڑا پیسہ لگایا ہے، قیامت کا دن ہوئے گا ایسی حاجی نو، ایسے سخینوں، ایسے دولت مندوں سب تو پہلے کھینچ کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ بخاری نے 3 مرتبہ حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا جدو یہ حدیث بیان کرتے سن تے بیان کرن تو پہلے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتے سن۔ اللہ میری توبہ، ایک بندہ آیا کہتا ابو ہریرہ میں تواڈے کول وہ حدیث سننا چاہنا، وہ حدیث میں نے سناؤ جی تسی آقا دی زبان بھی جو آپ سنی ہوگے۔ سنیے ویرو بات مختصر ذکر، باقی پھر تفصیل پھر کہہ دیئے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اگر وہ حدیث سنی جی میں سنی، ہاں تو آڈے کل وہ حدیث سننا چاہنا جی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی تیرے کنہ نے آپ سنی۔ ابو ہریرہ فرمان لگے گل ترہ تیار نہ سن، میں تیرے وہ حدیث سناواں گا جی میں آپ سنیے محمد کریم نے بیان فرمائیے۔ انی گل کی تھی ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ ایک مرتبہ 3 مرتبہ ایویں دا واقعہ پہ پھر سیدھے ہو کے بیٹھے، ہوش آواز قائم ہوئے، فرمان لگے میں تینوں حدیث سناواں، قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے سب تو پہلے اللہ نے 3 بندیاں نال جہنم دا افتتاح کرنا ہے۔ 3 بندیاں نو اللہ پر سب تو پہلے جہنم دا لقمہ بنانا ہے۔ اللہ میرے سے محفوظ فرمائے، اللہ بچا کے رکھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے 3 بندیاں نو جہنم اندر سٹیا جانا ہے، 3 بندیاں نال جہنم دے افتتاح کیتا جانا ہے، جہنم نو تڑپایا جانا ہے، جہنم نو گربایا جانا ہے۔ اللہ میری توبہ لوگوں ذرا تیار نہ سننا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمانے دی میں پہلے نمبر دے لوگوں قاری قرآن دی تلاوت کرنے والا، عالم بیان کرنے والا، خطیب بیان کرنے والا، اور دوسرے نمبر دے سخی سخاوت کرنے والا، پیسہ خرچ کرنے والا، تیسرے نمبر دے مجاہد جہاد کرنے والا۔ اتنا دا جرم کیے، اتنے ریاکاری تو کم لیندے رہے، دکھلاوے تو کم لیندے رہے، لوگاں بڑا پڑھ کے دکھان دے رہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سخی سخاوت کرے ریاکاری دی نیت دے نال، قاری قرآن پڑھے دکھلاوے تے ریاکاری دی نیت دے نال، اللہ میرے توبہ، عالم بیان کرے ریاکاری دی نیت دے نال، اور مجاہد جہاد کر ریاکاری دی نیت دے نال، لوگ کہنے بڑا وڈا مجاہد طاقتور آدمی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کہ لوگ قیامت دا دن ہونا ہے سارے تو پہلے انہاں 3 بندیاں نوں کھچیا جائے گا، پٹھا کر کے جہنم دا ایندھن بنایا جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری جیسی اللہ لعنت کو محفوظ فرمائے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں سوال ہوئے گا اور میرے بندے پیسہ کتے آیا تے کتے لگایا، کیویں کمایا تے کیویں لٹایا، کتوں آیا تے کنوں دے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیر عرض کر رہا سا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرما لوگا 5واں سوال تے میرا سلام۔ 5واں سوال گل پلے بنو، بڑیاں تقریرہ سنیاں، بڑیاں بازاں سنیاں، بڑے جمعے سنے، بڑے پروگرام سنے، بڑے دروس قرآن سنے، بڑیاں جناب گلاں سن لیاں، بڑا
علم ہے, بڑا نالج, بڑی تحقیق ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سوال ہوئے گا میرے بندے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ماذا عمل فیما علم, او علم کننا سی عمل کننا کو کر کے آیا ہے. جمعے کنے سنے سن عمل کننا کو کیتا, تقریرہ کنیا کو سنیا سن عمل کننا کو کر کے آیا ہے, اے بیانات کنے کو سنے سن عمل کننا کو کر کے آیا ہے. اللہ کو دعا کرنا چاہتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں یہ سمجھنا تقریرہ دی کوئی کمی نہیں, میں سمجھنا کہ وعدہ نصیحت دی کوئی کمی نہیں. سنی بھی جانے ساڑا کانٹا ہوتے سن سن کے انہیں پکی ہوئے پہ کہ سنی بن گئے ہیں. اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. ساڑا تو نام حالو بن گیا جے شکین جانو نا تقریرہ سن سن کے مسئلے سن 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 کے جمعے سن سن کے ساڑا حال تھا نا. وہ بلی جلے مثال جی ایک بن گئی ہے, وہ پیٹیاں بنال والا نے بلی رکھی ہوندی نا سارا دن ٹھا ٹھا سندی رہندی اور رام ستے انہوں کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی تو ویسے اگر بلی نے ماڑا جب بندہ شی کرے تھے ہو گئی نس جائے گی دوڑ جائے گی بھاگ جائے گی. ساڑا تو حال بن گیا کہ قرآن بھی سنی جانے ہیں, حدیثہ بھی سنی جانے ہیں, مسئلے بھی سنی جانے ہیں, صحابہ دے واقعات بھی سنی جانے ہیں, اور جناب جہنم دا تذکرہ بھی سنی جانا ہے. لیکن ساڑا کانٹا اوتھے دا ہوتے, ساڑا کانٹا اللہ پاک تبدیلی لے آندی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی بڑی وڈیاں گلاں کرنے ہیں جی پاکستان اندر او نہیں کچھ ہویا, او نہیں کچھ ہویا, یہ نہیں ہویا, وہ نہیں ہویا, بڑی گلاں کرتے بڑے بڑے تبصرے شروع کر دینے ہیں. عمران خان نے کی دیتا ہے, فلاں نے کی دیتا ہے, نواز شریف نے کی دیتا ہے, فلاں نے کی دیتا ہے. ہاں جی انہیں ملک چ اے نہیں کیتا. تو میں اپنے آپ سے سوال کرا کہ میں اپنے جسم اندر کنی کو تبدیلی لے کے آیا ہوں. مسئلے سن سن کے نہ ساڑے کو گھر تے اثر پیا, نہ ساڑے بیٹیاں تے اثر ہویا, نہ ساڑیاں بیٹیاں تے اثر ہویا, اور نہ ساڑے وجود تے کو اثر ہویا ہے. جب تک اسی اپنے آپ چینج نہیں کریں گے, اپنے آپ ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے آپ درست نہیں کریں گے, تو ملک اندر تبدیلی کا بالکل خواب جھوٹا جے. دعا کیجیے اللہ پاک میرے تو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. 5 سوال نے پلے بنو اگے سناؤ پہنچاؤ, کسی اور کو بھی سکھاؤ, کسی ایک میرے ویر میں بھی ہماری توفیق مل گئی انشاءاللہ میرے تہاڈے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گا. پہلا سوال زندگی دے متعلق, دوسرا سوال جوانی دے متعلق, تیسرا سوال پیسہ کتھوں آیا, دولت کتھوں لے آندی, چوتھا سوال خرچ کتھے کر کے آیا, تو پنجواں سوال عمل کنہ کو کیتا ہے. اور ال مل کے تیاری کریے, محنت کریے, کوشش کریے, ایک دوسرے کی صلاح کریے. اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے لفظات اکتفا کرنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.